بسم الله الرحمن الرحيم. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے؟ تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو امام المتقین من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام. بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آ گئی. تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کے بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی. لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ. میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں. کیا
روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ سورہ ایسے سے پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر صحابہ ایسے ایسے ہوئے، پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے، کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا۔ ایک کے پاس بچاؤ کے اپنے ہتھیار ہیں جس سے وہ بچاؤ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم دے دیا، یہ اوروں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیر کو حملہ کرنے کے لیے کلاشن کوف نہیں چاہیے، اس کا پنجہ ہی کلاشن کوف ہے، جہاں لگ جائے گا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اس میں کینیا میں مسائے مارا، جنگل گئے اور بالکل ایسے
اتنے قریب سے شیروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو ان کے ہتھیار ان کے پاس ہی ہیں، انسان کو علم دے دیا گیا تو یہ اپنی تدبیر سے بھی دشمن سے بچتا ہے اور جنگ کر کے بھی بچتا ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں نہ یہ تدبیر کرتا ہے نہ ہتھیار اختیار کرتا، اور وہ سب سے خوفناک جنگ ہے کہ اس میں ہارا مارا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور اس میں فاتح جیتا ہوا ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، اور وہ جنگ ہے انسان اور شیطان کی۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی دن شیطان آئے، اور پہلے دن سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آج تک چل رہی۔ حق اور باطل اس کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان 10-12 ہزار سال میں ان کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت کم مدت کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ پیغمبر گزر گئے۔ بعد کا زمانہ تھوڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ زیادہ ہے، لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ اللہ کا نظام۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، یہ اللہ کا نظام چلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہارون علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرعون اس کے لشکروں کو اٹھا کے یوں پھینک دی، نبذ، ایسے ہلکی چیز کو ہلکی طاقت کے ساتھ، جیسے میں ٹیشو پیپر استعمال کر کے یوں پھینک دیتا ہوں تو زور تو نہیں لگتا نا، تو نبذ، اللہ نے کہا میں نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے یوں کر دیا، یوں، تو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تورات اتری تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی برکت سے آسمانی عذاب روک دیا اور ایمان والوں کو کھڑا کر دیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو بنو اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس میں یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی عمالقہ کو نکالنے کے لیے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا۔ بیچ میں کوئی ہوگا کم و بیش، لیکن بہت کم۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی، اور کمال ہے اتنی خونخوار قوم جنہیں مار دینا، مر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور بستر پہ مرنا اپنے لیے شرم سمجھتے تھے، عیب سمجھتے۔ بنو اسد، بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے، بنو اسد کے ایک خطیب بنو امیہ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی قبیلہ ہے۔ آج تک ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، سارے عورتوں کی طرح بستر پہ مر گئے، میدان جو مریا ہی کوئی نہیں، ابھی کوئی بندے تھے پترے، آپس میں لڑائی تھی اس بنو اسد اور بنو امیہ کی، تو یہ عیب ہے۔ اور عرب کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے، ایک شعر سناتا ہوں، یا رب لا تجعل موتتی حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح ولكن قتیلا یدرج الطیر حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحی، یا اللہ ایک تو مجھے ذلت کی زندگی نہ دینا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت جنگ میں آئے، اور پھر میری لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ یہ ان کی فطرت۔
یہ ان کا ماحول۔ ابو جہل پر جب عبداللہ بن مسعود سوار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو کہنے لگا کون؟ کہا میں ابن مسعود کا چرواہے کا بیٹا، چل میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سردار ہے۔ یہ ان کے اس میں میرے نبی نے 10 سال جنگوں میں گزرے اور ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ ٹوٹل 10 سال کی جنگوں میں ٹوٹل 1018 بندے قتل ہوئے۔ 259 جس کو 259 259 صحابہ شہید ہوئے اور 759 759 کافر قتل ہوئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ ہاں ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تن دے دیتے۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، وہ تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک حلمی تیرا تک کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا دفع ہو کر لے، جو زور لاؤنا ہی لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ، تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کوئی مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کے ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا، حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ تو ہاں جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ، قائلہ امک الہاویہ، اب تو یہ جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی
9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی. تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا. تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار. تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے؟ آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے. تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی. شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا. کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیو، میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے. شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا. یہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا. تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے. اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے. سب سے طاقتور ہتھیار شیطان کو زیر و زبر کر دیتا وہ روزہ ہے. یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا. نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ قل عبادی یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. بڑا پڑا اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا. یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے. 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے. اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا. روزہ رکھ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے. لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے. یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے. جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتے، ان کو ڈیفیوز کر دیتے، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے. اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی. پہلی امتوں پہ فرض ہوا، ہم پر بھی فرض ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے کتب علی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلوں پہ فرض کیے. تسلی کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہوا ہے. اور پھر ان کا فرض ہمارے فرض سے بہت زیادہ ہیوی ویٹ ڈیوٹی کہ ان کا روزہ 24 گھنٹے. ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری. ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں. ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے،
8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے. گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے. ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا. تو ایک صحابی اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا. آنکھ لگتے ہی روزہ شروع. کیس بن سر میں ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کی افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے. وہ لینے گئیں، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا. جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے. تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرما، ارے سرما کے بیٹے تو مارا گیا. وہ اٹھ کے بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا ساڑھے ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سالی کھجور کھا کے روزہ رکھتے تھے. اور افطاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان چ وکتے. روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا لیا. سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیٹی چندن پیٹی آدھی بھی چندن پیٹی چند. عید تے اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جو لین لگی ہوندی سارے. ابن سریما تو مرا گیا. کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا. ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، جو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا تھا. تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے امتی کا درد آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دی. چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق آئے تو چھوڑ دو. بیوی بھی حلال نہیں تھی روزے میں، تو بیوی بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، حلال بھی حرام ہے. تو پہلا روزہ اسی طرح آیا تھا. ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ. کہنے لگا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتھوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتھوں روٹی کھواؤں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے یا 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے. کہا اچھا بہ جا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. تو آپ نے کہا اے لے جا تے مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر لے. کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو. اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آنے، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے. میں یہ نہیں کرو میرا جرمانہ مینو ہی حلال کرو، میں کنوں دیونا جا کے. تو آپ نے اس کا مزہ لے کے اچھا چلو جاؤ تیرے لیے بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے. تو پھر اللہ نے قرآن اتار دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اچھا چلو میرے محبوب، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، ہر شے حلال ہے، بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے. اور جب میں قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی. آپ سحری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تو اور اذان ہو جاتی تھی، اتنی دیر سے سحری کو لے جا. ہاں کہ آپ نے 2 دن کھجوریں کھانی ہوتی تھی تو آپ تو تہجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آپ سحری کو لے جاتے بالکل آخری ٹائم پر. اور افطاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے،
جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابت، ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا، ہم نے کیا بھلایا ہے؟ جسے یاد رکھنا تھا اسے بھلا دیا، جس نے وفاؤں کی حد کر دی۔ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز، حکومت کیا چیز، اولاد کیا چیز ہے، دوست کیا چیز ہے۔ باقی انبیاء بھی میرے محبوب کے مقابلے میں اپنی امت کو وہ پیار نہیں دے گئے جو میرے نبی دے کر گئے، اور اتنا کوئی نبی نہیں رویا جتنے میرے نبی روئے ہیں امت کے، کوئی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے نبی تڑپے ہیں امت کے۔ اور جاتے ہوئے ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، میرے نبی جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، جاتے ہوئے امت یاد ہو رہی ہے۔ اور راتوں کو مدینے کی فضا میں آج بھی میرے نبی کی دعائیں اور رونا اور ہچکیاں اور آنسو محفوظ اور موجود ہیں، کہ اتنا روتے تھے کہ جبریل آ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ پھر آپ کہتے جبریل مجھے میری امت کا غم لیے جا رہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اور آخرت میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے رسول، فرشتے، انسان زمین پہ گر جائیں گے، اور ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو طارق جمیل تے توڑا کی حال ہوگا اتھے یا رب نفسی نفسی۔ اور میرے نبی نے کہا ابراہیم خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ اس دہشت وحشت خوف کے عالم میں جب خلیل اللہ جیسے تھر تھر آ رہے ہیں اور روح اللہ جیسے کپ کپا رہے ہیں، اس وقت میرے آپ کی کیا ہستی اوقات ہوگی۔ لیکن این اسی وقت ایک پکار سنو گے، یاد رکھنا آج جمعے کا دن ہے، اس دن میری بات تم یاد کرو گے، ایک پکار سنو گے، یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی، یا رب امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، کیا کر دیا، اور اسے کی کر چھڑے۔ اسی بازار میں چلے جاؤ، جھوٹ بھی، ظلم بھی، جوا بھی، شراب بھی، نشے بھی، ہر شے ملے گی۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے نیک لوگ نیک لوگ نیک لوگ، امتی میری امت ساری زندگی شراب بیچی، میری امت میری امت میری امت، لوگ کہیں گے یہ کون ہے، ایک کتھو آواز آ، تمہاری نظریں گھومتے گھومتے جائیں گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ بھی اٹھے، یا اللہ میری امت کرو۔ نمبر فاتح ہے، فاتح اول چنگیز خان ہے جس نے سب سے بڑا دنیا فتح کی، اس کے بعد محمود غزنوی ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کی، اس کے بعد تیمور لنگ ہے۔ محمود غزنوی نے محل بنایا بڑا عالی شان، اس شہر کا تاجر چند کروڑ چند ارب کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، وہ محمود غزنوی ہے جس کے سامنے دنیا کے خزانے سمٹ چکے ہیں۔ محل بنایا بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان، ابھی شہزادہ تھا، باپ زندہ تھا تو باپ کو ابا جان میں نے گھر بنایا ہے، ذرا آپ معائنہ فرمائیں۔ اس کا والد سگو بختگین بہت نیک سپاہی تھا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اوقات یاد تھی، محل آیا، حسین حسن و جمال، نقش نگار کا نمونہ، لیکن ایک لفظ نہیں کہا کہ کیسا خوبصورت ہے، کیسا عالی شان ہے۔ محمود غزنوی دل ہی دل میں بڑا غصے میں تھا، میرا باپ کیسا بے ذوق ہے، ایک لفظ بھی داد نہیں دی
कि हाँ बड़ा अच्छा है। खामोश बाहर निकलने लगे तो अपने खंजर को निकाला, दीवार पर ऐसे जोर से मारा कि दीवार का जो नक्श व निगार था वो सारे टूट गए। कहने लगा, बेटा तूने ऐसी चीज पर मेहनत की जो खंजर की एक नोक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे मिट्टी और गारे को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, इस दिल को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया है। 12 मुल्कों का बादशाह, मगर मौत ने उसे भी न छोड़ा। वासिक बिस्मिल्लाह ऐसा जाबीर बादशाह था, उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से ऐसा कहर बरसता था, और जो मौत ने झटका दिया, सकरात का झटका लगा तो एक हाथ आसमान को उठे। है वो जात जिसके मुल्क को जवाल नहीं, उस पर रहम कर जिसका मुल्क ज़ाइल हो गया। और हाँ, जिन आंखों में कोई आंखें नहीं डाल सकता था, मरने के बाद जो उन्होंने सर पर चादर डाली थी तो थोड़ी देर के बाद उसमें हरकत महसूस हुई। चादर के नीचे चेहरे के मुकाम पर क्या है, कैसी हरकत? चादर उठाकर देखा तो एक मोटा चूहा उसकी दोनों आंखें खा चुका था। अब्बासी महल में चूहे आ जाए, जिसके महल में 38,000 पर्दे लटके हुए थे जिनमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था, और हीरे वहाँ ऐसे लटकाए जाते थे जैसे अंगूर के गुच्छे लटकाए जाते हैं। वहाँ तो चींटी का गुजर भी मुश्किल होता था। और उसकी ख्वाबगाह में ये चूहा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया है? अल्लाह का भेजा हुआ है, जो ये बताने के लिए आया है कि जिन आंखों से ये कहर बरसता था, तुम सब देख लो कि सबसे पहले इन्हीं आंखों को चूहे के सुपुर्द कर दिया, और आगे जो कब्र में होने वाला है वो अगली कहानी है। इसके अलावा है और इसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दिलों की शक्ति कब दूर होगी कोई नहीं जान सकता, कोई जानना नहीं चाहता। एकदम इधर से मौत वार करती है, इधर से उठा कर ले जाती है, उधर से उठा कर ले जाती है। अब तो हमारा भी जी लग चुका है, अब हम जाना नहीं चाहते। पहले हम आना नहीं चाहते थे, चाहत क्या पहले हमें थी ही नहीं। हम आए, चारों तरफ से रोने वालियों की आवाजें वह दिल को हिलाती है, कभी हिलाया करती है। अब तो घर में मौत हो तो किसी का दिल नहीं लगता, ऐसे पत्थर हो गए। कब्रिस्तान में टेलीफोन पर सौदे कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान के अंदर टेलीफोन पर सौदे कर रहे होते हैं। ऐसे दिल पर सख्ती आ गई, और साथी को दफन होता देखकर भी मौत याद नहीं आती। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बड़ा खूबसूरत था। वो एक वक्त में 4 निकाह करता था, 4 दिन के बाद चारों को तलाक देकर 4 और करता था, फिर 4 उनको तलाक दे और 4 को करता था। बांदी अलग थी, लेकिन 35 साल की उम्र में मर गया, 40 साल भी पूरे नहीं हुए। दुनिया में इतनी अय्याशी की, इसके मुकाबिल उमर बिन अब्दुल अजीज है, 41 साल उनके भी पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह को राजी करना शुरू कर दिया था। अब देखिए कि जब सुलेमान को कब्र में रखने लगे तो उसका जिस्म हिलने लगा, तो उसके बेटे अयूब ने कहा कि मेरा बाप जिंदा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि बेटा तेरा बाप जिंदा नहीं है, अजाब जल्दी शुरू हो गया है, जल्दी दफन करो। हालात ज़ाहिरी तौर पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया के खूबसूरत शहजादों में से था। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मैंने उसको कब्र में उतारा और चेहरे से कपड़े को हटाकर देखा तो उसका चेहरा किबले से हटकर दूसरी तरफ पड़ा था और रंग काला हो गया था।